بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف۔ سیدہ رقیہ سیدہ خدیجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی تھی۔ آپ کا پہلا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی، تو ابو لہب نے اسلام کی مخالفت سے، نبوت کی مخالفت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے اپنے بیٹے عتبہ کو کہا کہ رقیہ کو طلاق دے دو۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ پھر اس کے بعد سیدہ رقیہ کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ ان سے ایک بیٹا عبداللہ پیدا ہوا۔ سیدہ رقیہ عثمان کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئی۔ سیدہ رقیہ عثمان کے بعد حبشہ ہجرت کر گئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے عثمان اور ان کی اہلیہ ہیں۔ اس امت میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے، ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ سب سے پہلے جس نے ہجرت کی وہ عثمان اور ان کی اہلیہ ہیں۔ ان انبیاء کے بعد امتیوں میں سے سب سے پہلے عثمان اور ان کی اہلیہ رقیہ نے دین کے لیے نبی کے حکم پر ہجرت کی۔ کچھ عرصہ دونوں حبشہ میں رہے، پھر مکہ، اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ سیدنا عثمان اور سیدہ رقیہ کو ذو الہجرتین کہتے ہیں، دو ہجرتیں کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر سیدہ رقیہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ حضرت عثمان جہاد کے لیے جانا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ آپ نے کہا میری بیٹی رقیہ کی تیمارداری کرو، وہ بیمار ہے، ان کی خدمت کرو۔ اسی بیماری میں 2 ہجری میں سیدہ رقیہ کا انتقال ہوا۔ آپ جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بدر سے واپس آ رہے تھے۔ سبحان اللہ، ایک طرف اتنی خوشی کا موقع کہ بدر میں خوشی ہوئی، فتح ہوئی، اور دوسری طرف غم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ فوت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، حضرت عثمان اس کو دفن کر رہے تھے۔ سیدنا عثمان اس کو کیا کر رہے تھے؟ دفن کر رہے تھے۔ یہاں سے 2 باتیں سمجھیں۔ پہلی بات کہ شریعت نے غم کا بھی اور خوشی کا بھی معیار مقرر کر دیا ہے۔ غم میں بھی حد سے نہیں گزرنا، خوشی میں بھی حد سے نہیں گزرنا۔ خدا نہ خواستہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو ہمیں دونوں کو اپنے مواقع پر کرتے ہوئے تکلیف نہ ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشی میں بھی حد سے گزر جاتے ہیں اور غم میں بھی حد سے۔ شریعت میں اعتدال ہوتا ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان سے زیادہ بڑا تباہ کوئی ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا غم ہوگا۔ ادھر سے مسلمانوں کو پہلی فتح ملی، کوئی تکلیف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فاطمہ کو بلایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر کھڑے ہوئے، سیدہ فاطمہ بھی قبر پر کھڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی بڑی وفادار تھی، رقیہ میری بیٹی بہت زیادہ وفادار تھی، پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ اچھا، پھر سیدنا عثمان کو پتا کیا صلہ ملا؟ 2 صلے ملے۔ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، اس کے باوجود جنگ بدر میں شریک ہونے جتنا انہیں مات دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بیٹی کی خدمت کی، میرے حکم پر یہاں رکے، اس لیے انہیں جنگ بدر میں شریک تصور کیا جائے گا۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدنا عثمان سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں یکی بعد دیگر ان کا نکاح عثمان سے کرتا۔ سیدنا عثمان کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ سیدہ رقیہ کے وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدنا عثمان سے ہوا۔ ایک فرض کے بعد سجدہ تلاوت ادا کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کبھی کبھی تلاوت فرماتے ہیں، جب سجدہ والی آیت آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے، ہم بھی سجدہ کرتے۔ سجدہ تلاوت جتنے قرآن مجید میں 14 آیات میں سجدہ، وہاں سجدہ کرنا واجب ہے، چاہے نماز میں ہو چاہے نماز سے باہر ہو۔ ہاں، اس کا طریقہ یہ
پہلا طریقہ ایک سجدہ کرنا ہے، ایک سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے لیے کوئی اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرنے، اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائیں، سلام کرنا بھی لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ سجدہ کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے. اور تیسری بات اگر کسی نے ایک مجلس میں سجدے کی ایک آیت بار بار پڑھی اس پر ایک ہی سجدہ ہوا، لیکن ایک دفعہ سجدہ کیا پھر سجدے آیت پڑھی، پھر کتنے سجدے کرے گا؟ جتنی بات وہ بیچ میں وقفہ کرے گا، علاقہ علیحدہ مقام پر پڑے گا تو اتنے ہی سجدے کرے گا. ٹھیک ہے. ایک سنت کے بارے میں بیماروں کی عیادت کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا جب کوئی بیمار ہوتا آپ اسے دیکھنے کے لیے تشریف لے جاتے، لیکن اس کے آداب کی رعایت کرتے ہیں. بیمار کو تنگ نہیں کرنا ہے، بیمار کو تنگ ڈاکٹر نے منع کیا ہو، ٹھیک ہے نا، آئی سی یو میں ہو، بندہ وینٹیلیٹر پہ ہو، 22-25 بندے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ معمول ہے، یہ پریکٹسنگ ہے. پتہ ہے آپ کو حاضری لگوانا ہمدردی بھی ہوتی ہے، لیکن زیادہ یہ ہوتا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں. عیادت کے آداب کا خیال رکھ کر عیادت کے لیے جانا ہے. نہ مریض تنگ ہو، نہ گھر والے تنگ ہو، نہ ہمارے اوپر بوجھ ہو، اخلاص کے ساتھ. ہر کسی کو پتا ہے کہ کون سے موقع پر ہم نے کیا کرنا ہے. یہ عام فام بات ہے، اس کے لیے زیادہ پیچیدگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. عیادت کا خیال رکھتے ہوئے، سارے آداب کا خیال رکھتے ہوئے عیادت کرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازوں میں شریک ہوتے، جاننے والا ہوتا اس کے بھی، نہ جاننے والا ہوتا اس کے بھی جنازے میں شریک ہوتے، اور غلاموں کی دعوت قبول کر لیتے. کوئی غریب غلام ہوتا نا، دعوت کیا ہوتی؟ یا رسول اللہ میرے پاس آدھی روٹی میں آپ کے ساتھ کھانا چاہیے، یہ دعوت. ٹھیک ہے. لمبی چوڑی دعوت. یا رسول اللہ آدھی روٹی مجھے ملی ہے، یا رسول اللہ میرے پاس ایک روٹی کھجور ہے، ایسے پکڑ کر آپ سب اس کا بیٹھ کر کھا لیں. کبھی یا رسول اللہ ٹھنڈا پانی لایا ہوں، ایک پانی کا پیالہ. یہ دعوت ہے، آپ سب قبول کریں. غریب کی دعوت قبول کرنی ہے. ہمارے اقابر کا بھی یہی معمول تھا، ہمارے اقابر کا بھی یہی معمول تھا. ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا کہ دارالعلوم دیوبند کی شیخ الحدیث اور دارالعلوم دیوبند کے محترم حضرت مولانا یعقوب نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی بڑے ولی تھے. دارالعلوم دیوبند کی مسند تھی نا، وہاں اکابر ولی ہوتے تھے، اولیاء تھے. کتابوں میں لکھا ہوا کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے چپراسی سے لے کر چوکیدار تک ہر جگہ جتنے عہدے تھے سب پر اللہ کے ولی متمکن ہوتے تھے، صاحب نسبت ہوتے تھے، دیندار لوگ ہوتے تھے کہ دینداری میں شک نہیں. یہ مدارس کا معقول ہے بھی اور انشاءاللہ رہے گا. تو حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ عمومی طور پر وہ دعوت رد کرتے تھے. جب کوئی زیادہ امیر بندہ کہتا تو کیا کرتے؟ ہیرے سے ٹال جاتے، میری مصروفیت نہیں آ سکتی. اچھا، ایک بندہ غریب کا گھاس کاٹنے والا نا، ایک بندہ غریب وہ روز 4 آنے کی گھاس کاٹتا. کتنے کی گھاس کاٹتا؟ 4 آنے کی گھاس کاٹتا. 2 آنے گھر والوں کو دیتا، ایک آنا کیا کہتے ہیں صدقہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک آنا رکھ دیتا تھا. ایک آنا کیا کرتا؟ سنبھال کر رکھ دیتا تھا. جب کچھ پیسے جمع ہوتے ہیں پہلے زمانے میں 4 آنے 8 آنے آنوں کا حساب تھا. یہ جو بندہ روزانہ گھاس کا گٹھا کاٹتا، جو بات گاؤں کا نام ہے، گھاس کا ایک گٹھا کاٹتا، 4 آنے کا منڈی میں جا کر بیچتا. ٹھیک ہے. 4 آنے میں سے 2 آنے گھر والوں کو دے دیتا، ایک آنا اللہ کی راہ میں دیتے یا اپنی ضرورت اس کے لیے رکھ لیتے، اور ایک آنا رکھ لیتا کہ کچھ عرصے بعد میں نے دارالعلوم دیوبند کے جتنے اساتذہ کی دعوت کرنی ہے. تو اس کے بعد کچھ پیسے جمع ہوتے، کبھی کالے چنے لے کر باہر لیتا. کالے چنے ہوتے ہیں گھروں میں خوبی ہوتے تھے، لوگ فصل لگاتے تھے، چنے لے کر باہر لیتا. ٹھیک ہے. 2 روٹی سوکھی ہوتی، روٹی ہوتی، باجرہ ہوتا، وہ بات کے ساتھ رکھ دیتا. دارالعلوم دیوبند آتا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑے اہتمام کے اساتذہ کو بھی کہتے کہ آؤ آج بہت بڑے ولی نے ہماری دعوت کی ہے. اتنی بڑی شخصیت. اساتذہ کو لے کر جاتے، اس غریب بندے کے ہاتھ کالے چنے اگلے ہوئے ہوتے تھے، وہ کھاتے. اسے پوچھا حضرت اتنا اہتمام کو کرتے، کہا اس حلال کی برکت مجھے اپنی عبادت میں محسوس ہوتی ہے. اس غریب بندے کے حلال کی برکت اور اس کے اخلاص کی برکت مجھے کئی ماہ تک اپنی عبادت میں محسوس ہوتی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ بیمار کی عیادت کرتے، جنازوں میں شریک ہوتے اور غریب لوگوں کی، غلاموں کی دعوت بھی قبول کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ جی آپ ہماری کوتاہیاں معاف فرمائیں، ہماری غلطیاں معاف فرمائیں، ہماری کمزوریوں پر اللہ کی درگزر کا معاملہ فرمائیں، اپنی پکڑ سے ہمیں محفوظ فرمائیں، اپنی پکڑ سے ہمیں محفوظ فرمائیں، اپنی پکڑ سے ہمیں محفوظ فرمائیں، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائیں، ہمارے گناہوں کو چھپا دیں، ہمیں گناہوں سے بچا دیں، ہمیں گناہوں سے بچا دیں۔ اللہ جی ہمارے دل سخت ہو گئے، ہمارے دلوں کو نرم فرما دیں۔ اللہ جی ہمارے دل سخت ہو گئے، ہمارے دلوں کو نرم فرما دیں۔ ہمیں ہاتھوں کی سختی سے محفوظ فرما دیں، زبانوں کی درستگی سے محفوظ فرما دیں، دلوں کے سخت ہونے سے محفوظ فرما دیں۔ اللہ جی ہم مجرم آپ کے سامنے اپنے جرائم کا اقرار کرتے ہیں، آپ اپنے فضل سے ہمیں توبہ کرنے والا بنائیں، ہماری توبہ قبول فرمائیں، ہماری توبہ قبول فرمائیں، ہماری توبہ قبول فرمائیں۔ ہمارے جرائم کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آسمان ہم سے ناراض ہو گیا ہے، آسمان سے رحمت کی بجائے آگ برس رہی ہے، آگ برس رہی ہے۔ لیکن ہمارے گناہوں نے ہر چیز کو ناراض کر دیا ہے، لیکن زمین کی نرمی ہم سے ناراض ہو گئی ہے، زمین سخت ہو گئی ہے، زمین نے پانی کو اپنے اندر چھپا لیا ہے، پانی کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، ہمیں پینے کو پانی نہیں مل رہا، لیکن ہم ترس گئے، پانی کے ذخائر میں کمی ہو گئی ہے، پانی کے ذخائر میں کمی ہو گئی، لیکن ہم نے پانی ضائع بھی کیا ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن آپ کو بہت کریم ہیں، آپ کو بہت رحیم ہیں، آپ اکرم الاکرمین ہیں۔ کافر پر ظلم ہو جاتا ہے لیکن آپ سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن کافر پر سختی ہو جائے تو آپ سے برداشت نہیں، یہ کریم و رحیم ہے، آپ کی مخلوق ہے، آپ کی مخلوق، آپ کی مخلوق، چیونٹیاں زمین کے کیڑے پانی کو ترستے ہیں، جانور پانی کو ترستے ہیں، ہمارے جنگلوں میں آگ لگی پہلے پرندے جانور جھلس کے پانی کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے، پانی کی سخت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ لیکن آپ تو اپنی نعمت کا میری بات کرتے ہیں، ہم تو آپ کے بندے ہیں، آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کے نبی کی امت ہی ہے، آپ کے نبی کی امت، آپ کے نبی کی امت ہی، آپ کے نبی کی لیکن ہم واحد ہیں، ہم مشرک بھی نہیں ہے، ہم شرک سے برات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن بڑے گندے بہت گندے ہیں، لیکن آپ کی رحمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے، آپ کو اپنی رحمت شاملہ، اپنی رحمت کاملہ کا واسطہ ہے، ہمارے لیے آسمان سے رحمت کی بارش نازل فرما دیں، اتنی بارش نازل فرمائیں کہ ہمارے پانی کے ذخائر دوبارہ موفر ہو جائیں، ہمارے پانی کے ذخائر کو دوبارہ بہت زیادہ بہا دیں، ہمارے کنووں کو بہا دیں، ہماری بورے کو بہا دیں، ہمارے ندی نالے تالابوں کو آپ وافر مقدار میں پانی عطا فرما دیں، پانی کی کمی زمین سے دور فرما دیں، پانی کی کمی زمین سے دور فرما دیں، پانی کی کمی زمین سے دور فرما دیں، آسمان سے اچھا پانی نازل فرما دیں، مبارک پانی نازل فرما دیں، رحمت والا پانی، آپ کے سوا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اللہ جی آپ معبود برحق ہیں، اللہ جی اس مسجد میں، اس مدرسے میں معصوم بچے قرآن پڑھتے ہیں، معصوم بچے جن سے گناہ نہیں ہوئے، اللہ جی آپ کا بہت گناہ گار ہے، اللہ جی یقیناً فرشتوں جیسے بچے، فرشتوں جیسے بچے،
یہ بچی فرشتوں جیسے، لیکن آپ کو ان بچوں کا واسطہ، بچوں نے جو قرآن پڑھا اس کا واسطہ، ہم نے جو نماز پڑھی اس کا واسطہ، لیکن جو آپ کے گھر میں بیٹھے اس کا واسطہ، لیکن ہمارے پورے سے برا بندہ اس کے گھر کوئی آ جائے تو اسے خالی ہاتھ نہیں موڑتا، آپ تو اکرم الاکرم کی نہیں رکھ لیجیے، لیکن معصوموں کی برکت سے، قرآن پڑھنے والوں کی برکت سے آسمان سے رحمت کے دہانے آپ کھول دے اللہ جی، بہت زیادہ بارش ہمیں عطا فرما دیں، ہمارے یہاں پانی کی کمی دور فرما دیں، اللہ جی ہم پیاسے ہیں ہماری پیاس بجھا دیں، زمین کی پیاس بجھا دیں، زمین کو پانی اگلنے والا بنا دیں، پانی نگلنے سے محفوظ فرما دیں، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين آمين.